آج ہم اور آپ در حقیقت اس عالم کا تصور کر نہیں سکتے. کتنا ہی اپنے تخیل کو وسعت دیں, اس میں کھینچ تان کریں, لیکن ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا. اس واسطے قرآن و سنت نے تھوڑی تھوڑی جھلکیں ضرور بتائی ہیں اس عالم کی, لیکن اس کی پوری تفصیل نہ بتائی ہے, نہ بتائی جا سکتی ہے, نہ سمجھی جاتی ہے. دیکھو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس نے ابھی تک دنیا دیکھی ہی نہیں. اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ذہنیت کو, اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرو. اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تو جس ماں کے پیٹ میں ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا سا عالم ہے اور گندا ہے, اور جس چیز کو تو نے اپنا غذا بنا رکھا ہے, ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا ہوتی ہے ماں کا خون, اور خون بھی گندا خون, وہ اس کی غذا ہوتی ہے. تو جس چیز کو تو نے اپنی غذا بنا رکھا ہے وہ تو انتہائی گندی چیز ہے, ناپاک چیز ہے, نجس چیز ہے. اور جب تو یہاں سے نکلے گا اس ماں کے پیٹ سے, تو جتنا ہی تجھے ماں کا پیٹ نظر آ رہا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا عالم بعد میں آنے والا ہے. اور تو وہاں جا کر یہ جس چیز کو بڑے مزے سے کھاتا ہے, اپنی غذا بنا رکھا ہے, اس کو دیکھ کر نفرت کرے گا, اس کا تصور کر کے نفرت کرے گا. اور وہاں تجھے ایسی غذائیں اور ایسی لطیف چیزیں کھانے کو میسر آئیں گی کہ تو یہ سب بھول جائے گا, اس کے اوپر لعنت بھیجے گا کہ میں کس چیز کو میں اپنے لذت کا محور سمجھ رہا تھا. اگر اس وقت اس بچے کو یہ بات کہی جائے ماں کے پیٹ میں, کیا وہ باور کر سکے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ میری یہی کائنات ہے, اور اس سے باہر اس سے بڑی کوئی کائنات ہو نہیں سکتی, اس سے بڑی کوئی دنیا نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا, اور جو لذتیں مجھے یہاں نصیب ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب ماں کے پیٹ سے, تو میرے والد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے کہ حضرت انسان جو ہے جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتے ہیں تو ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں کہ اس کو وطن بنا لیا تھا ماں کے پیٹ کو, اور اسی کے ساتھ اپنی آرزو وابستہ کر لی تھی, اسی کے ساتھ اپنی تمنائیں وابستہ کر لی تھی, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا, اس کو اپنا دائمی وطن اور مستقل سمجھ لیا تھا. جب چھوڑ کر آئے تو ترک وطن کے صدمے میں تو روتے ہوئے تشریف لائے. یہاں آئے تو آنکھیں کھلی تو واقعی جس عالم میں تھے وہ تو کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی, اور وہ کتنا گندا عالم تھا, کتنا ناپاک تھا, کتنا برا تھا. اور اب دنیا کے اندر آ کر میں جو آیا ہوں یہ ہے در حقیقت دیکھنے کی چیز, یہ ہے رہنے کی چیز, یہ ہے وطن. اور تھوڑے دن تک اپنے کمرے کو اپنی دنیا سمجھتا ہے, تو اس لیے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں. کوئی کہے کہ بھائی تو جس کمرے کو دنیا سمجھ رہا ہے یہ حقیقت میں یہ تو دنیا کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہے. وہ کہا کہ توبہ, ابھی تو وہ چھوڑ کر آیا ہوں ایک عالم, اس سے تو یہ پتا نہیں 1000 گنا زیادہ بڑا ہے کمرہ, اب کہتے ہو اس سے بھی بڑا ہوگا, تو اس سے بڑا کہاں سے ہو سکتا ہے, اس کا تصور نہیں آئے گا. پھر جب ذرا نکلا تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ مکان جو ہے یہ اس میں اور بھی صحن بھی ہے, اس میں اور کمرے بھی ہیں, اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے, اسی کو سب کو سمجھتا ہے. وہاں سے نکلتا ہے تو کم از کم اپنی بستی کو, اپنے گاؤں کو, اپنے شہر کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, اور اب یہ چیز کا تصور نہیں آتا. یہاں تک کہ اگر جب بڑا ہو گیا, عقل آ گئی, سمجھ آ گئی, تو اب کیا ہے, اب کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے, یہی میرا وطن ہے, یہی میرا عالم ہے, اور جو کچھ لذت مجھے یہاں نصیب ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت ہو نہیں سکتی, جو دولت مجھے یہاں نصیب ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی
اللہ کا بندہ آ کر بتاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو دنیا جس کے اندر تو اس وقت گھرا ہوا ہے یہ تو ماں کے پیٹ سے بھی زیادہ گندی چیز ہے، اور جن کی خاطر تو لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے جن چیزوں کی خاطر کر رہا ہے، ایک عالم ایسا آنے والا ہے کہ اس میں اس سب کو تو گندا سمجھے گا، قابل نفرت سمجھے گا کہ میں کس بات کے اوپر احمق بنا کرتا تھا، اب ماننے کو تیار نہیں، کہتا نہیں اس دنیا سے باہر کوئی چیز نہیں، میں تو یہی ہوں، اور اسی کی دنیا کی لذتیں ہیں، اسی کی راحتیں ہیں، اسی کی دولتیں، اسی میں مگر ہے اسی کی دوڑ دھوپ پہ لگا ہوا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ کر بتاتے ہیں کہ نادان، جس طرح تو اب تک غفلت میں رہا ہے کہ ہر مرحلے پر تو نے آنے والے مرحلے کا انکار کیا، ہر مرحلے پر تو نے اپنے آپ کو وہی کا قیدی سمجھا اور اس سے آگے کی چیز کا انکار کیا، اسی طرح یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل اور ہے، آگے آنے والی ہے۔ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات سمجھنے میں اس کو دشواری پیش آتی ہے۔ سمجھے کیسے؟ اس واسطے کہ ابھی تک ذہن اور فکر الجھا ہوا ہے اس دنیا کی۔ www.darsequran.com